بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس کا 31واں سبق۔ 31ویں سبق کے شروع میں جو آیات ذکر کی گئی ہیں ان کا عنوان قائم کیا گیا زکوٰۃ اور سود کا تقابل۔ زکوٰۃ اور سود کا تقابل، ہاں جی دیکھیں ذرا پھر بات کرتے ہیں اس پہ۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، فرمایا اور جو تم سود دیتے ہو کہ یہ لوگوں کے اس کے ذریعے لوگوں کے مال بڑھیں، ہاں جی یا لوگوں کے مال میں اضافہ ہو، تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، یعنی اللہ کے ہاں اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہو زکوٰۃ دیتے ہوئے تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں جن کا اپنا مال اور اجر بڑھتا ہے۔ حدیث شریف دیکھ لیں، زکوٰۃ نہ دینے پر وعید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہو پھر بھی وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے لیے اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، جس کی آنکھوں کے اوپر کے 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس شخص کے گلے کا توق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ۔ زکوٰۃ اور سود، رب تعالیٰ نے بندوں کے ذمہ جو عبادات لاگو کی ہیں، بعض جانی ہیں اور بعض مالی ہیں۔ اس طرح نماز یہ جانی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ اور آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا بدن جو ہے پاک ہوتا ہے، اور انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہوتا ہے۔ جو بے نمازی ہے اس کی ذات میں نحوست ہوتی ہے، جو بے زکاتہ ہے، بے زکوٰۃ نہ دینے والا، اس کے مال میں نحوست ہے۔ آج لوگوں نے سمجھ لیا زکوٰۃ دینے سے پیسے کم ہوتے ہیں اور بینکا سے رکھا دو، ہاں جی تو پیسے بدن گے، اتنے سالوں بعد دگنا ہو جائے گا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیسے کم ہو رہے ہیں، پیسے کم نہیں ہوتے بلکہ اس سے پیسے بڑھتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی ایک پودا یا بیل لگاتا ہے، جب وہ آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے تو مالی جو ہے اس پودے کی کچھ شاخیں جو ہے بڑی ہوئی جو غیر مناسب ہوتی ہے اس کو کاٹ دیتا ہے، پھر جو ہے پودا ایک خاص تناسب سے، بیل ایک خاص تناسب سے آگے بڑھتی ہے اور خوبصورت لگتی ہے۔ جب اس بیل کے پتوں کو کاٹا جائے تو ظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیل بیچاری جو ہے یہ کٹ گئی تو اب جو ہے اس کی شان و شوکت باقی نہیں رہی، لیکن جو ہے پھر آخر کار ایسے اس کی صورتحال سامنے آتی ہے کہ بہت خوبصورت لگتی ہے دیکھنے کو۔ ایسے ہی ہے نا جی، روڈوں پر درخت لگے ہوتے ہیں، مالی اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اگر نہ کاٹے تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ تو یہ جو زائد ہوتے ہیں پتے اس کو کاٹ دی جاتا ہے، اس لیے وہ خوبصورت لگتے ہیں۔ یہی جو ہے یہ زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا، حدیث میں آیا کہ یہ انسان کے ہاتھوں کی میل ہے۔ کیا ہے یہ؟ اب اگر میل جو ہے وہ اصل چیز کے اندر گھسی رہے تو اصل چیز کو بھی گدلا کر دے گی، اس کو بھی ناپاک کر دے گی، اس لیے اس میل کو الگ کرنا ضروری ہے، اس میل کو زکوٰۃ کو نکالنا ضروری ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے پیسے کم ہوتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو سود پر دو یا بینک میں سود پہ رکھاؤ تو پیسے بڑھتے ہیں، فرمایا کہ نہ اس کا انجام آخر کار جو ہے تباہی ہے۔ جو سود خور ہے آخر کار اس کا جان مال تباہ ہو کر رہتا ہے، اور جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کا مال آخر کار بڑھ کے رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں ان کے مال کو دیکھ لو ماشاءاللہ بڑی برکت ہوتی ہے، اور جو سود خور ہیں وہ سود خوروں کا دن بہ دن جو ہے کاروبار ٹھپ ہوتا رہتا ہے، اور ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، جتنے چاہے ہیلے اختیار کر لیں آخر کار جو ہے ان کا اصل مال بھی جاتا رہتا ہے، یعنی وہ تو پیسے بہت ہی نوں اور جگہ لینے کے لیے جو ان کا اپنا ہوتا ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے، وبال اس کا یہ ہے۔
کتنے سود خور ہیں جو کہ کروڑوں جو ہے وہ اللہ آپ کو معاف فرمائے کروڑوں کے نقصانات ان کو ہو گئے۔ اور میں کسی کا نام نہیں لیتا، ہمارے ہاں ایسے وہ سارے معاملات ہیں کہ لوگوں کو بیاج پہ پیسے دیتے ہیں اور ماہانہ لیتے ہیں ان سے۔ بہت ایسے لوگ ہیں کہ غریب لوگوں کو 500 700 روپے قرض دیتے ہیں اور پھر جو ہے ان سے لیتے ہیں۔ تو اللہ معاف فرمائے، اگر اللہ رب العزت نے مال دیا ہے اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ دینے سے پیسے کم نہیں ہوتے بلکہ زکوٰۃ دینے سے پیسے انسان کے بڑھتے ہیں، رب تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے اور زیادہ عطا فرماتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں، ایک زکوٰۃ کا انجام ہے، ایک سود خوری کا انجام ہے۔ اور فرما دیا جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس پر مسلط کر دیا جائے گا، اور پھر وہ اس کے آدمی کے منہ کو کھول کر اس کے بچوں کو چیر کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ استغفر اللہ۔ عقائد میں ہم نے پڑھا ہے کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں حضرت امام مہدی کا آنا یہ بھی نشانی ہے، ہم نے پڑھ لیا۔ آگے دجال کا آنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو اس کے متعلق یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں قیامت کی علامات کبریٰ میں دوسری علامات خروج دجال ہے، جو احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہیں۔ دجال دجل سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے لغت میں جھوٹ، مکر، فریب اور حق باطل کو خلط ملط کرنے کی ہیں۔ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر جھوٹے اور مکار کو دجال کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں جس دجال موعود کے خروج کی خبر دی گئی ہے وہ ایک خاص کافر شخص کا نام ہے جو قوم یہود سے ہوگا اور مسیح لقب کا ہوگا۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، اور مسیح کا مطلب ہوا کہ جس کی آنکھ ہاتھ پھیر کر صاف اور ہموار کر دی گئی ہو۔ ایک آنکھ میں انگور کے دانے کے برابر جو ہے وہ ناخونہ ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا وہ دے متھے تھے۔ سب سے پہلے اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر اصفہان آئے گا، وہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے۔ بعد عذاب و خدائی کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ حق تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرشمے اور شوق کے ظاہر فرمائیں گے، لیکن آخر میں وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا اور پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس کے قتل کرنے پر ہرگز قادر نہ ہوگا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ شخص دعویٰ خدائی میں بالکل جھوٹا ہے۔ اول تو اس کا کانا ہونا ہی اس کے خدا نہ ہونے کی نہایت روشن اور بین دلیل ہے۔ دوم یہ کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوگا۔ سوم یہ قتل کرنا ایسا فعل ہے جو بشر کی قدرت میں داخل ہے۔ جب اس میں اب یہ قدرت باقی نہ رہے گی کہ وہ دوبارہ قتل کر سکے تو وہ خدا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو چند روز اس کے ساتھ احیاء موتیٰ کا ظہور ہوگا تو فی الحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا فعل تھا جو اس کے ہاتھ سے محض استدراج، ابتلاء یعنی آزمائش اور امتحان کے طور پر کرایا گیا۔ امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد نصارہ سے یعنی عیسائیوں سے جہاد کریں گے امام مہدی، جہاں تک کہ جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام واپس ہوں گے، شہر دمشق میں مقیم ہوں گے، مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا اور دجال ماں اپنے لشکر کے زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا، مگر مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ مدینہ منورہ کے دروازوں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بالآخر پھر پھرا کر شام واپس آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارہ پر 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نظر ہوں گے اور اس لعین کو قتل کریں گے، جیسا کہ آئندہ علامات کے بیان میں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق شام کی اس کے مینارہ پر اتریں گے اور پھر جو ہے دجال کو قتل کریں گے۔ اب دیکھو یہ اصل میں دجال کیا بلا ہے، کس سوچ سے آئے گا؟ یہ یہودی ہے۔ تورات کے اندر ہر مسیح علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری موجود ہے، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو سچے مسیح ہیں ان کی نبوت کو نہیں مانا
اور ان کی والدہ پر تہمت لگائی اور ان کی نبوت کو نہیں مانا۔ اب تک یہودی اس مسیح کے انتظار میں ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ جب یہ دجال کا ظہور ہوگا اس کو وہ مسیح سمجھیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ پہلے تو خبیث جو ہے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد لوگوں کو کہہ دے گا میں خدا ہوں، اور مختلف طرح کی شعبدے بازیاں دکھائے گا۔ رب تعالیٰ بھی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیں گے۔ اس کے ہاتھ سے بعض کام ایسے ہوں گے استدراج کے طور پر جو کہ عام نہیں ہوتے۔ مثلاً جو ہے بعض لوگ کہیں گے فلاں کام جو ہے ہمارا کر دے پھر ہم تجھے خدا مان لیں گے، جس طرح کے عام سادہ لوگ بیچارے ہوتے ہیں، زیادہ علم والے نہیں ہوتے، تو شعبدے بازیاں دکھائے گا اور ان کے کام کر دے گا۔ بظاہر ان کے ہاتھ سے کام ہو رہے ہیں کہ رب تعالیٰ حقیقت میں جو ہے اس کام کو کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے ہاتھ سے بطور استدراج اور ڈھیل کے ہوگا تاکہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور لوگ جو پکے مومن ہوں گے وہ تو اس کے جھانسے میں نہیں آئے گا۔ کوئی آدمی کہے گا میں تجھے تب مانوں گا جب جو ہے قبر سے میرا فلاں رشتہ دار کو جو ہے زندہ کر دے تو وہ قبر کے پاس جائے گا اور کہے گا ہاں وہ زندہ ہو جا۔ وہ قبر سے جو ہے شیطان جو ہے سر جھاڑتا وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ اس کے جو ہے نا اپنا باپ کی شکل میں یا بھائی کی شکل میں، وہ سمجھے گا شاید یہ جو ہے نا وہ واقعی میرا رشتہ دار ہے، تو وہ اپنا اس کے ساتھ مل جائے گا اور اس کو خدا مان لے گا۔ اس طرح کی شعبدے بازیاں دکھائے گا، وہ پھر لوگ قتل کرے گا۔ ایک آدمی کے بارے میں ہے نا قتل کرنا چاہے گا اس کو تو پھر نہیں کر سکے گا، تو اپنا آخر کار جو ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس کے شر کو ختم کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اس لیے اب آسمان پہ ہیں کہ سچے مسیح ہیں اور وہ مسیح ہیں جن کے تورات میں آنے کی خبر ہے، اور اس جھوٹے کو قتل کریں گے جس کو یہودیوں نے جو ہے وہ سچا مسیح سمجھ کر اس کا ساتھ دیا۔ اور کہاں قتل کریں گے؟ حدیث میں آیا کہ مقام لد پر اس کو قتل کیا جائے گا۔ لد وہ جگہ ہے آج جہاں اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے، فوجی اڈا ہے، وہاں قتل کریں گے۔ اور یہ یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے نا، ہم آگے پڑھیں گے، یہ تشریف لائیں گے تو یہودیوں سے جنگ ہوگی اور یہودی قتل ہوں گے۔ یہودی جو ہے اس کے ساتھ ہوں گے دجال کے، اور اب اس لیے کہ دجال بھی قتل ہو جائے گا اور یہودی بھی قتل ہوں گے اس کے ساتھ۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ مسائل و احکام، زکوٰۃ کے مسائل آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں زکوٰۃ کے لیے نصاب، یعنی اب زکوٰۃ جو ہے یہ ادا کرنا رب تعالیٰ کا حکم ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، لیکن کیا ہر آدمی پہ زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ کن پہ زکوٰۃ ہے؟ جو صاحب نصاب ہوں۔ نصاب کیا ہے اس کے متعلق بتا رہے ہیں۔ 7.5 تولے تقریباً 90 گرام سونا، یا 52.5 تولے تقریباً 630 گرام چاندی، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت ہونا، یا اتنی رقم کے برابر مال تجارت کا مالک ہونا۔ اگر اتنا ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ 7.5 تولے سونا ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر جو ہے سونا یا چاندی، اتنا مال تجارت ہو، اب زکوٰۃ فرض جائے گی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن کسی ایک جنس کا نہیں ہوتا، تو تھوڑا تھوڑا مختلف جنسوں کا ہوتا ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سمجھتے ہیں ہم پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس طرح کہ عموماً گھروں کے اندر 2-2.5 تولے سونا ہوتا ہے، کچھ پیسے ہوتے ہیں، اب وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پوچھو کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں جی 7.5 تولے زیور ہیں نہیں، ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ حالانکہ یہ 7.5 تولے ہونا اس وقت ضروری ہے جب کہ آدمی کے پاس صرف سونا ہو، مال تجارت بالکل نہ ہو، ضرورت سے زائد پیسے بالکل نہ ہو، چاندی بالکل نہ ہو، پھر 7.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ یا چاندی کا 52.5 تولے ہونا اس وقت ضروری ہے جب سونا بالکل نہ ہو، ضرورت سے زائد پیسے بالکل نہ ہو۔ لیکن اگر ایک آدمی کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ ضرورت سے زائد پیسے بچے رہتے ہیں، خواہ وہ 2-3 ہزار کیوں نہ بچے رہتے ہوں، اب اگر اس سونے کو یا اس چاندی کو اور اس پیسے کو جمع کریں تو یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت پہ پہنچ جائیں، یا جو ہے 7.5 تولے سونے کی قیمت پہ پہنچ جائیں، کسی ایک کے نصاب پر پہنچے، زکوٰۃ پھر بھی فرض ہو جاتی ہے۔ کیونکہ چاندی کی قیمت آج بہت کم ہے لیکن سونے کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے عام طور پر یہ پریشانی ہوتی ہے۔ سونا جو ہے تقریباً 50,000 کے قریب تولہ ہے، اور 50,000 کے قریب جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے 52.5 تولے چاندی رہتی ہے۔ آدمی کہتے ہیں کہ بڑا مسئلہ چاندی تو ہے، پھر عام طور پر ہر آدمی کے پاس چاندی کے نصاب کے برابر تو مال ہوتا ہی ہے۔ تو بات یہ ہے اصل میں یہ جس چیز کا استعمال بڑھ جاتا ہے اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، جس کا استعمال کم ہو جاتا ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ سونے کا استعمال آج کل زیادہ ہے اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے، چاندی کا استعمال کم ہے اس لیے اس کی قیمت کم ہے۔ پہلے دور میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا تھا، بس تھوڑا بہت فرق ہوتا تھا، لیکن آج کل جو ہے
اور چونکہ رواج پر بات ہے تو اس لیے جس کے پاس اپنا جس چیز کا استعمال زیادہ ہے اس کی قیمت زیادہ ہے. چونکہ عورتیں آج کل سونا پاؤندیاں چاندی پاؤندیاں نہیں ہے، اس کر کے سونے کی قیمت زیادہ. ہونی 4 دن ٹی وی سے مشہور ہے جب چاندی تھی، ہاں جی، تو وہ چاندی زیادہ پاؤن لپن گیا، آپ کی چاندی کی قیمت بڑھ جائے گی. یہ مارکیٹ کا اصول ہے کہ جس چیز کا استعمال زیادہ ہو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جس کا استعمال کم ہو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. لیکن باہر کیب جو اصل مال ہے وہ سونا اور چاندی ہے. یہ جو ہمارے پاس پیسے ہیں، سکے ہیں، یہ سونے کی رسیدیں ہیں در حقیقت. جس کے آدمی کے پاس 2 لاکھ ہے، در حقیقت وہ 2 لاکھ روپے کے سونے کا مالک ہے، 2 لاکھ روپے کی چاندی کا مالک ہے. جو اصل مال ہے یہ، اور باقی ساری رسیدیں ہیں، سکے، پیسے، یہ سارے. یہی وجہ نا ایک نوٹ ایک وقت تک چلتا ہے، بعد میں کہتے ہیں یہ بند ہو گئے. معلوم ہے یہ اصل مال نہیں ہے، یہ محض رسید ہے. 1000 روپے کا سونے کا مالک آدمی، 500 روپے کے سونے کا مالک ہے، 10,000 روپے کے سونے کا مالک ہے، یہ چاندی کا مالک ہے. اس لیے زکوٰۃ کے لیے نصاب بھی سونے اور چاندی کو بنایا گیا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے. زکوٰۃ کے لیے شرائط، یعنی زکوٰۃ کس آدمی پہ لاگو ہوتی ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہے. نمبر 1، آدمی کا مسلمان ہونا، یعنی جو آدمی غیر مسلم ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 2، زکوٰۃ دینے والے کا آزاد ہونا، غلام پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آج کل غلام ہوتے نہیں. نمبر 3، صاحب عقل ہونا، اگر پاگل آدمی ہے اس کے پاس مال ہے بھی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 4، بالغ ہونا، نابالغ ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 5، مسئلے کا پتہ ہونا کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. جس کو جو ہے ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں اس کو بتانے والے نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ صاحب نصاب پہ جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو پھر وقت اس پہ واجب نہیں ہے. لیکن عام حالات میں مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہوئے کسی مسئلے کے بارے میں یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں تھا لہذا ایسے ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے. دارالاسلام کے اندر جہالت کسی مسئلے سے یہ عذر نہیں ہے. مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سیکھے. ہم اس لیے بیٹھے ہیں نا کہ مسئلے سیکھیں تاکہ زندگی گزارنا آسان ہو جائے. تو مسلمان کے لیے یہ بہانہ نہیں ہے کہ مجھے فلاں مسئلے کا پتہ نہیں تھا. خاص طور پہ جہاں پہ مساجد موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، بتانے والے علماء موجود ہیں، پھر آدمی جو ہے عذر کرے کہ جو ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا، تو یہ بات نہیں. نمبر 6، نصاب کا مالک ہونا، جس کے پاس نصاب سے کم ہے پیسے، سونا یا چاندی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 7، مال کا بڑھنے والا ہونا، یعنی یہ کہا نا مال پہ زکوٰۃ ہے، اس مال کا نامی ہونا ضروری ہے، یعنی وہ ایسا مال ہو کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہو. اگر وہ مال ایسا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت میں اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ کمی ہو رہی ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. نمبر 8، اس مال پر 1 سال کا گزر جانا، 1 سال کسی مال کا مالک بنے ہوئے ہو جائے اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. 1 سال سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ہاں کوئی آدمی ادا کر دے ادا ہو جائے گا. نمبر 9، مال کا قرضے سے فارغ ہونا، یعنی ایک آدمی مقروض ہے اس کو چاہیے پہلے اپنا قرضہ ادا کر دے، اب جو بچ جائے اس کی زکوٰۃ ادا کرے. بہت سارے لوگوں نے جو ہے قرضے کے معاملے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہوئی ہیں کہ لوگ کروڑوں کے مالک ہیں اور لوگوں کے قرضے بھی دینے ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ ہم تو مقروض ہیں، ہم پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں. جس کی 2 فیکٹریاں 2 ملیں پہلے چل رہی ہیں، اب تیسری میل لگانے کے لیے اس نے بینک سے قرضہ لے لیا تو کہتا ہے میں مقروض ہوں، مجھ پہ زکوٰۃ ہی نہیں. حالانکہ یہ بات یہاں مراد نہیں ہے. مقروض سے مراد دیکھنا ہے کہ جو قرضہ آیا ہے ذمہ یہ کس وجہ سے آیا ہے. اگر تو گھر کی بنیادی ضروریات کو جو ہے وہ یہ پوری نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے قرضہ آ گیا، اب اس کو ادا کرنا ضروری ہے، یہ مقروض ہے. اس کے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ زکوٰۃ کا بھی مصرف ہے، یعنی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. گھر کی ضروریات جو ہے اس کی پوری نہیں ہو رہی تھی، اس کو قرضہ لینا پڑا. گھر کی ضروریات میں کیا؟ کھانا پینا رہائش. یہ موبائل یہ گھر کی ضرورت نہیں ہے، ٹی وی یہ گھر کی ضرورت نہیں ہے، کیبل یہ گھر کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب قرضہ اس کے، اب بہت سے لوگ ہیں مقروض ہیں تو وہ اب کہتے ہیں کہ ہم تو مقروض ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنا تمہارے ذمہ قرضہ ہے قرضے کو ادا کر دو، باقی مال کی زکوٰۃ ادا کر دو. اب وہ قرضہ بھی نہیں دیتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، قرضہ بھی ادا نہیں کرتے. جو زکوٰۃ نہ کہو یار تو مالدار آدمی زکوٰۃ دے، میتھے تے قرضہ وا، جو قرضہ کوئی لین آ جائے انہوں قرضہ نہیں دینا، انہوں گیڑا کرانا. یہ درمیان میں کوئی ضرورت نہیں ہے. قرضہ ہے تو پیسے ہیں تو اس کا قرضہ ادا کرو. نہیں اگر قرضہ دینا
گیڑا دینا تو وہی زکات ادا کرو، یہ اللہ نے گیڑا نہ دو، اللہ نے گیڑا دینے واسطے نا ایک کام کڈے بچھاڑتے تو قرضہ ہوا، اللہ جانتا ہے قرضہ ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو پھر تم کیوں نہیں دے رہے، قرضہ ہے تو قرضہ دو، باقی جو بچ جائے گا اس کی زکات دے دیں گے۔ ہر سبق کے آخر میں جو ہے وہ مسنون دعا آتی ہے، تو اس 31ویں سبق کے آخر میں بھی مسنون دعا ہے، بارش مانگنے کی دعا، بارش نہ ہو رہی ہو تو ان الفاظ سے رب تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بالکل چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اغثنا، کیا مانا؟ اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش ہے۔ کتنی مختصر دعا ہے، اتنی تو آدمی یاد کر سکتا ہے نا۔ بارش نہ ہو رہی ہوئے تو ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی جائے، رب تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ بارش عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کا عمل